السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں افتخار ہاشمی. آپ دیکھ رہے ہو میرا چینل مائی آن لائن اسٹوڈنٹس. کلاس 9 انگلش ابھی جو نئی بک آئی ہے اس کو آج میں سٹارٹ کر رہا ہوں، اور اس کا جو PDF لنک ہے وہ میں نے آلریڈی آپ کو دے دی ہے، اور ابھی اس کی ویڈیو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا کہ آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے. آج میں جو لیسن 1 ہے اس کو ایکسپلین کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کی جو ایکسرسائزیں ہیں اور اس کے کویشچنس اس کا میں آپ کو PDF لنک دے دوں گا، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکو گے، اور ایکسرسائز بھی میں آپ کو سالو کراؤں گا. جو فرسٹ لیسن ہے آج میں اس کو ایکسپلین کروں گا، اس کی ٹرانسلیشن کرواؤں گا تاکہ آپ کو اس کے کویشچن سمجھ آ سکیں، اور جب تک آپ لیسن سمجھو گے نہیں، نہ ہی آپ اس کی جو ہے ایکسرسائز سالو کر سکتے ہو، نہ ہی اس کے کویشچن آپ کو سمجھ آئیں گے. تو جو فرسٹ لیسن ہے یہ ہے دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ. لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ دیا تھا، یہ وہ ہے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز born in 571 AD at مکہ سعودی عربیہ in respected قریش فیملی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 571 عیسوی کو مکہ شہر میں، جو سعودی عرب کا ایک شہر ہے، مکہ میں سعودی عرب میں، قریش کے ایک معزز خاندان میں. ریسپیکٹڈ مین معزز، اور قریش فیملی قریش کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے. اب یہاں سے اگر کوشچن بنے وین اینڈ ویئر واز ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بورن، تو اس کا آنسر یہی ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ان 571 AD ایٹ مکہ، اور ویئر کا کیا ہے، ایٹ سعودی عربیہ. اینڈ وچ فیملی حضرت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بلانگس ٹو، ہی بلانگس ٹو ریسپیکٹڈ فیملی. یہ میں نے ایگزامپل دے دی ہے کہ اس طریقے سے کوشچن بنے گے. ابھی آپ کی ٹرانسلیشن اس کو غور سے سننا. دا قریش یوز ٹو ورشپ آئیڈلس اینڈ ڈڈ ناٹ بلیو ان ون گاڈ. قریش جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. آئیڈل مین بت، ورشپ مین پوجا کرنا. قریش بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے. بلیو مین یقین کرنا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسکڈ دا قریش ناٹ ٹو ورشپ دیئر فالس گاڈس. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ وہ اپنے ان جھوٹے خداؤں کی عبادت مت کریں. فالس گاڈس، اچھا یہ یاد رکھنا، یہ جو گاڈ ہے جو حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں، اس کا جو گاڈ ہے یہ کیپٹل G ہوتا ہے، اور جو جھوٹے خدا ہیں، دیوتا ہیں، بت ہیں، وہ اسمال G سے اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ S بھی آتا ہے، کیونکہ جھوٹے خدا تو کئی ہو سکتے ہیں اور ٹرو خدا اونلی ایک ہی ہے. تو اس لیے جو کیپٹل G ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتا ہے، اور جو اسمال G ہے یہ بتوں کے ساتھ آتا ہے. یہ بھی آپ کو دونوں میں فرق پتہ ہونا چاہیے. He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God. انہوں نے ان کو بتایا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. He was the prophet of Allah، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اور asked them، اور ان کو کہا اسلام قبول کر لیں. accept اسلام، accept کا مطلب قبول کرنا. accept اسلام and to worship the one and only true God، اور عبادت کریں صرف ایک اور سچے خدا کی. Most of them refused to accept Islam. زیادہ تر نے انکار کر دیا اسلام کو قبول کرنے سے. refused انکار کرنا، accept اسلام قبول کرنا. accept اسلام قبول کرنا. They thought that he was against their gods and their ancestor. وہ سوچتے تھے کہ یہ ان کے خداؤں کے، دیوتاؤں کے خلاف ہیں اور ان کے آباء و اجداد کے خلاف ہیں. ancestor mean آباء و اجداد. They opposed this new faith so much that the Prophet ﷺ had to ask the believers to migrate to Yathrib. انہوں نے ان کی مخالفت اتنی بڑھ گئی. They opposed this new faith، انہوں نے نئے مذہب کی، نئے دین کی مخالفت کی. So much that Prophet ﷺ had to ask the believer، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماننے والوں کو کہنا پڑا کہ وہ یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں. migrate to یثرب. اب یثرب کیا ہے؟ a city 320 کلومیٹر means 200 miles north of مکہ. مکہ سے نارتھ کی طرف جو 320 کلومیٹر کے دوری پہ ایک شہر تھا یثرب. But with the time, as many people started accepting his message and converting to Islam، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ many people started accepting، زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. started accepting his message، آپ کے پیغام کو
قبول کرنا شروع کر دیا اور اسلام میں کنورٹ ہونا شروع کر دیا، اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. The قریش became more aggressive and started making attempt on his life. تو قریش کی مخالفت بھی بڑھ گئی. اگریسو مین زیادہ مخالف ہو جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر انہوں نے حملے شروع کر دیے. Hence when Prophet صلی اللہ علیہ وسلم got positive signal from Yathrib، جب آپ نے یثرب سے آپ کو مثبت اشارے ملے، he also decided to immigrate there. After 8 days journey he reached the outskirts of Yathrib on 28 June 622. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے پازیٹیو اشارے ملے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ خود بھی وہاں پہ ہجرت کر جائیں، اور 8 دنوں کے سفر کے بعد، جرنی من سفر، 8 دنوں کے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ یثرب کے کنارے پہنچ گئے. بٹ ہی ڈڈ ناٹ انٹر دا سٹی ڈائریکٹلی، لیکن آپ سیدھے شہر میں داخل نہیں ہوئے. ہی اسٹاپ ایٹ اے پلیس کالڈ قبا، آپ قبا کے مقام پہ ٹھہر گئے. اے پلیس آف مائلس فرام دا مین سٹی، جو مین سٹی سے کچھ میل دور ہے. اینڈ بلٹ اے ماسک دیئر، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کی. آن 2 جولائی 622 پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر دا سٹی. 2 جولائی 622 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 622 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے. دس ایونٹ از نان ایز ہجرہ اینڈ مارکس دا بگننگ آف دا اسلامک کیلنڈر. اس دن کو ہجرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہاں اسی دن سے ہجری کیلنڈر کی ابتدا ہوئی. یثرب واز سو نیمڈ مدینۃ النبی، یثرب کا نام مدینۃ النبی رکھ دیا گیا. مدینۃ النبی مین سٹی آف پروفٹ، بٹ النبی واز سون ڈراپڈ اینڈ اٹس نیم بیکیم مدینہ میننگ دا سٹی. لیکن یہ جو مدینۃ النبی تھا تو ان نبی جو ہے وہ ڈسپیئر ہو گیا، غائب ہو گیا، اور وہ زیادہ تر جو اس کا نام مدینہ پڑ گیا. تو مدینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سٹی. تو آج جو مدینہ مبارک ہے یہ اس کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب. ٹھیک ہے، تو پہلے اس کا نام مدینۃ النبی تھا اور ابھی صرف مدینہ اس کو کہا جاتا ہے. نیکسٹ پیراگراف ہے. At the time of arrival of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم in Medina, the city had 4 broad groups of people. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ 4 بڑے گروپ تھے جو وہاں پہ رہتے تھے. There were the Muslims، ایک تو یہ مسلمان تھے، including those who were from Medina and those who had immigrated from Makkah. ایک تو جو وہاں کے مدینہ کے رہنے والے تھے، دوسرے جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے یعنی کہ مسلمان. Then there were the hypocrites. hypocrites کون سے ہوتے ہیں؟ منافقین. That is those who embrace Islam in name only but actually were against it. یعنی کہ جنہوں نے اوپر سے اسلام قبول کیا اور اندر سے وہ کیا تھے؟ منافق تھے. hypocrites. Additionally there were the people from اوس اینڈ خزرج. یہ 2 قبائل تھے اوس اینڈ خزرج کے. who were still pagans but will likely to accept Islam. یہ پیگنس ان کو کہا جاتا ہے جن کا کسی مذہب پہ کوئی ایمان نہ ہو، یعنی کہ وہ جن کا کوئی مذہب نہ ہو، مینس کافر تھے، اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے. یہ بھی اس وقت تک کافر تھے لیکن یہ اسلام کی طرف راغب تھے. likely to accept Islam، اسلام کی طرف راغب تھے. finally there were the Jews who were huge in number and form an important community there. اور یہودی، جیوز کون ہوتے ہیں؟ یہودی ہوتے ہیں. وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور اسٹرانگ بھی تھی، اور ان کی کمیونٹی بھی وہاں پہ اسٹرانگ تھی. وہ اسٹیبلش تھے، یعنی کہ ان کا زیادہ تر وہاں پہ اثر و رسوخ زیادہ تھا. in order to ensure that all these people lived peacefully with each other، اس مقصد کے لیے کہ جو مدینہ میں سارے لوگ امن سے رہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انوائٹڈ دا لیڈنگ پرسنالٹیز آف آل دا کمیونٹیز ٹو ڈسکس دس میٹر. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرکردہ لوگوں کو، تمام کمیونٹیز کے سرکردہ لوگوں کو دعوت دی. ہی وانٹڈ دا ڈفرینٹ گروپس ٹو ریچ a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کیوں بلایا؟ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ جس سے اس شہر کی سیکورٹی اور سیکورٹیز کی بھی ضمانت دی جائے اور لوگوں کو بھی تحفظ مل سکے.
He succeeded in drawing up a constitution of Medina. आप सल्लम कामयाब हो गए एक कंस्टिट्यूशन बनाने पे, एक आइन बनाने पे, जिसको कंस्टिट्यूशन ऑफ मदीना या एज नॉन एज द चार्टर ऑफ मदीना, मिसाक मदीना, जिसको मिसाक मदीना कहा जाता है। आप सल्लम कामयाब हो गए एक उनके साथ मुआहदा करने पे, एक चार्टर पे साइन कराने पे, थ्रू विच अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज डेवलप अमंग ऑल द कम्युनिटीज़ लिविंग इन मदीना, जिसमें तमाम मदीना में रहने वाली कम्युनिटीज़, तमाम मदीना में रहने वाले लोगों ने उसको मान लिया और उस पर साइन किए। It mentioned the rights and duties of the Muslims and the Jews of Medina, gave freedom of religions and prohibited any alliance with the outside enemies. जिसमें क्या किया गया? It mentioned the rights and duties, जिसके अंदर जो हकूक़ थे और फ़राइज़ थे मुसलमानों के और यहूदियों के और मदीना में रहने वाले यहूदियों की, और आज़ादी दी गई, मजहबी आज़ादी दी गई तमाम लोगों को जो वहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग थे। और मना किया गया कि मदीना से के किसी बैर वाले किसी दुश्मन से कोई भी उसके साथ अपना तावन नहीं करेगा, अलाइंस नहीं बनाएगा, तावन नहीं करेगा। It is also declared that any dispute would be the referred to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for settlement. और ये भी फैसला किया गया कि अगर कोई आपस में झगड़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो उसका फ़ैसला कौन करेंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। ये देखें, ये बहुत बड़ी फतह थी इस्लाम की कि जीविस ने भी मान लिया कि जो प्रॉब्लम्स हो गया उसका सलूशन आप सल्लम के पास ही होगा। इन लेटर ईयर ही यूनिफाइड द डिफरेंट अरब्स ट्राइब्स अंडर इस्लाम, और कुछ साल बाद आप सल्लम ने अरब के मुख्तलिफ़ कबाइल को इस्लाम के झंडे तले जमा कर लिया। कैरिड आउट अ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट दैट फर्दर कंसोलिडेटेड द इस्लामिक कम्युनिटी इन मदीना, और वहाँ पे ऐसे कवानीन बनाए जिससे रियासत मदीना की बुनियाद रखी गई। ये थी रियासत मदीना, जिसमें आप सल्लम ने जो गैर मुस्लिम्स हैं उनको भी राइट्स दिए और बताया कि मुसलमानों के राइट्स क्या हैं और जो वहाँ पे जो बाकी रहने वाले लोग हैं उनके राइट्स क्या हैं। इन द 10th year of Hijra, AH means on year of Hijra, Prophet Muhammad sallam undertook his farewell pilgrim to Makkah pilgrimage। आप सल्लम ने जो आखिरी अपना हज किया, और आखिरी हज भी वही था, पहला हज भी वही था, वो कब हुआ? 10 हिजरी को, और वो आपका हज्जतुल विदा है, उस वक्त आपने आखिरी खुतबा दिया। दिस फेयरवेल पिलग्रिमेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ फॉर द मुस्लिम। ये इस्लामी तारीख़ में एक बहुत बड़ा वाक़या था, एक बहुत बड़ा मौक़ा था जब आप सल्लम ने ये एड्रेस किया। फॉर इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट पिलग्रिमेज, ये आप सल्लम का आखिरी और पहला हज था, मेड बाय Prophet Muhammad sallam, as well as an occasion when he taught Muslims how to perform the Hajj, और ये भी लोगों को बताया मुसलमानों के हज कैसे करना है, क्योंकि ये पहला भी आखिरी हज था और आखिरी भी हज था आप सल्लम का। Moreover, it was during this Hajj that he delivered his last sermon in the Urana Valley of Mount Arfat, और मैदान अरफात में जो उराना वैली है, माउंट अरफात जो अरफात की पहाड़ी है उसके अंदर उराना वैली है, जहाँ पे आप सल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था ऑन 9th of जुलहज, 9 जुलहज्जा को। 10 year of हिजरा, 10 हिजरी में 6 मार्च 632, जो उस वक्त ग्रेगोरियन कैलेंडर में वो 632 मार्च थी, 6 मार्च। देयर वर countless Muslims present with the Prophet ﷺ during his last pilgrimage when he delivered his last sermon। ये आप सल्लम के आखिरी हज था जिसमें अनगिनत मुसलमान थे और वो जिनके सामने आप सल्लम ने आखिरी और खुतबा दिया। Delivering his last sermon, Prophet Muhammad ﷺ first of all praised and thanked Allah। खुतबा देते वक्त आप सल्लम ने सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ की। एंड said then, फिर कहा, ओ पीपल lend me an अटेंटिव एयर, वो लोगों मुझे गौर से सुनो, कान मेरी तरफ रखो, यानी कि मुझे गौर से सुनो। फॉर आई नो नॉट वेदर आफ्टर दिस ईयर आई शैल एवर बी अमंग्स यू अगेन, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मैं आप लोगों के सामने इस तरह बयान कर सकूँगा। ये जब आप सल्लम ने कहा तो सहाबा इकराम जो थे वो रोने लग गए, उनको पता चल गया कि ये आप सल्लम का लास्ट जो है वो सरमन है। There were listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present
here today. اس لیے غور سے سنو میں کیا کہنے والا ہوں، اور جو لوگ آج یہاں پہ حاضر نہیں ہیں ان تک یہ میری بات پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. یعنی کہ آج جو ہم لوگ ہیں، آج 1450 سال گزر گئے ہیں، آج ہم نے تو وہ آپ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ہم تک جو بات پہنچی وہ ان لوگوں کے ذریعے ہی پہنچی جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے. تو یہ آپ وسلم نے کیا کہا، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. دین امنگس ادر تھنگس ہی گیو دا فالوئنگ میسج. پھر یہ آپ وسلم نے پیغام دیا، یہ مین پیغام تھا جو آپ وسلم نے وہاں پہ دیا. او پیپل ریگارڈ دا لائف اینڈ دا پراپرٹی آف ایوری مسلم ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ. کیا کرو آپ لوگوں کو، اے لوگو دوسروں کی زندگی اور ان کی پراپرٹی کی حفاظت کرو. تمام مسلمانوں کی زندگی اور ان کی چیزوں کی حفاظت کرو. کس کے ساتھ؟ ٹرسٹ کے ساتھ. ریٹرن دا گڈس انشورڈ ٹو یو ٹو دیئر رائٹفل آنرس. اور جو آپ کے پاس امانتیں ہیں کسی کی رکھائی گئی، ان کو ان کے مالکوں تک واپس کرو. ہارٹ نو ون سو دیٹ نو ون میں ہارٹ یو. کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. بیویئر آف شیطان فار دا سیفٹی آف یور ریلیجن. اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے شیطان سے خبردار رہو. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things, so beware of following him a small things. اس کی آخری امید، He has lost all hopes. اس کی تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں. کس کی؟ شیطان کی. اس لیے اس کی چالوں سے باخبر رہو، اور وہ آپ کی تمام نیکیاں ضائع کرنا چاہتا ہے. سو وی آر فالوئنگ ہم، اور اس کے فالوور بننے سے آپ باخبر رہو، اس کو فالوور مت بنو. او پیپل اٹ از ٹرو دیٹ یو ہیو سرٹن رائٹس ود ریگارڈس ٹو یور وومینس بٹ دے آلسو ہیو رائٹ اوور یو. اے لوگو یہ سچ ہے کہ آپ کے اپنی عورتوں پہ کچھ حقوق ہیں، لیکن ان کے بھی آپ کے اوپر حقوق ہیں. کیا؟ If it is true that you have certain rights with regard to your women. آپ کے اپنے عورتوں کے اوپر حقوق ہیں but they also have right over you. تو ان کے بھی حقوق ہیں آپ کے اوپر. اسلام سے پہلے عورت کو کوئی حقوق نہیں تھے، تو یہ اسلام نے عورت کو حقوق دیے. All mankind is from Adam and Adam was created from dust. تمام انسانیت آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے بنے تھے. The noblest of you in Allah is Allah sign is the most God fearing. اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جو ہے عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. An Arab has no superiority over a non-Arab. ایک عربی کو کسی اجمی پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے. Nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. نہ ہی کسی اجمی کو عربی پہ. A white has no superiority over a black. نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پہ، نہ ہی nor does a black have any superiority over a white. نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پہ. ایکسیپٹ بائی دا پیٹی اینڈ گڈ ایکشن. سوائے اس کی اچھی عادات کے. I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and the superiority founded on the blood or wealth. آج میں اپنے پاؤں کے نیچے ان تمام جو ہے وہ اصولوں کو کرش کرتا ہوں، رون ڈالتا ہوں، جو خون اور یا دولت کی وجہ سے عظمت سمجھے جاتے تھے. یعنی کہ لوگ جو اپنی کاسٹ کی وجہ سے یا اپنی دولت کی وجہ سے جو برتری حاصل تھی لوگوں کو، وہ آج میں اپنے پاؤں کے نیچے ان کو رون ڈالتا ہوں. ایوری مسلم از اے برادر ٹو ایوری مسلمس اینڈ دیٹ دا مسلمس کنسٹیٹیوٹ ون بردرہڈ. ہر مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے مسلمان آپس میں ایک بھائی چارہ ہیں. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslims unless it was given freely and willingly. کسی مسلمان کو کسی مسلمان کی کسی چیز پہ کوئی حق نہیں ہے جب تک وہ اپنی مرضی سے اس کو وہ دے نہ دے. The Holy Prophet peace be completed his last sermon by saying, "Be my witness, your message to your people." آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری پیغام ان الفاظ کے ساتھ ختم کیا، یہ کہتے ہوئے ختم کیا کہ میرا گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا پیغام آپ کے لوگوں تک پہنچا دیا. The message conveyed in this sermon are for all times. جو یہاں اس وقت پیغام دیا گیا وہ تمام وقتوں کے لیے تھا. If the Muslim follow these message, اگر مسلمان اس کے اوپر عمل کریں گے
The result will be a fair and equitable society in which there will be honesty and justice, and the meritocracy will be the guiding principle. اگر مسلمان اس پہ عمل کریں گے the result will be the fair, تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا. کیا؟ ایک مسافانہ سوسائٹی قائم ہوگی, ایکولیبل سوسائٹی میں نہیں, ایک برادرانہ بنیادوں پہ جو معاشرہ قائم ہوگا, اور ان وچ دیر ول بی آنیسٹی, جس میں کیا ہوگی؟ ایمانداری ہوگی, انصاف ہوگا. اور میرٹوکریسی کا مطلب ہوتا ہے میرٹ پہ فیصلے کیے جائیں گے, یعنی کہ کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں ہوگی, میرٹ پہ فیصلے ہوں گے. ول بی دا گائیڈنگ پرنسپل, اور یہ ان کا رہنما اصول ہوگا. یہ تھی اس کی ٹرانسلیشن. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں اس کی یہ جو ایکسرسائزیں ہیں یہ میں آپ کو سالو کراؤں گا, اور اس کے آپ کو کوشچنس بھی جو ہیں وہ سالو کراؤں گا, اس کے PDF لنک بھی دے دوں گا. دیکھتے رہیے گا, چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا آپ کو لنکس اپڈیٹس ملتی رہے. اللہ حافظ.